अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। खुश आमदीद आप सबका हमारे प्रोग्राम राज और तारीख में। नाज़रीन, तारीख में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका जिक्र तो कभी कभार सुनने को मिलता है, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी के सफ़हात खोले जाएं तो मालूम होता है कि वो अपने वक्त से कहीं आगे सोच रहे थे। आज की हमारी दास्तान भी एक ऐसे ही गैर मामूली शख्स की है, एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान से दूर रहा लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब कभी उसके दिल से दूर ना हुआ। एक आलिम, एक उस्ताद, एक सहाफ़ी, एक इनकलाबी और एक ऐसा सियासी कारकुन जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं मौलाना अब्दुल हफीज़ मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली की, जिन्हें आमतौर पर मौलाना बरकतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। और आज हम जानेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से बाहर क्यों गुजारा, गदर तहरीक से उनका क्या ताल्लुक़ था और सबसे बढ़कर काबुल में कायम होने वाली आर्जी हुकूमत हिंद में मौलाना बरकतुल्लाह को वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया। आइए तारीख के इसी दिलचस्प और कम मारूफ बाब का सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। मौलाना बरकतुल्लाह का ताल्लुक़ भोपाल से था। उनकी पैदाइश के साल के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों में मामूली इख्तलाफ मिलता है। बाज़ ज़राए 1854 और बाज़ 1859 का जिक्र करते हैं। इब्तदाई तालीम के बाद वो ऐसे माहौल में पहुँचे जहाँ इल्म, ज़ुबान और सियासत तीनों उनकी शख्सियत का हिस्सा बनते गए। बरकतुल्लाह सिर्फ एक मजहबी आलिम नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ ज़ुबानों पर उबूर रखने वाले एक साहिब इल्म शख्स थे। एक तारीख़ी मुताले के मुताबिक वो अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, जर्मन और जापानी समेत कई ज़ुबानों से वाकिफ़ थे। यही इल्मी सलाहियत बाद में उनके लिए एक ताकत बन गई। वो हिंदुस्तान के मसले को सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं समझते थे, बल्कि उनका ख्याल था कि बरतानवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के लिए आलमी सतह पर हिमायत हासिल करना भी ज़रूरी है। हिंदुस्तान से बाहर और जापान का दौर। नाज़रीन, मौलाना बरकतुल्लाह की ज़िंदगी का एक अहम बाब जापान से भी वाबस्ता है। वो जापान गए और वहाँ तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। उन्हें टोक्यो में उर्दू की तदरीस से भी मुंसलिक किया गया और इसी वजह से वो बाज़ हल्क़ों में प्रोफेसर बरकतुल्लाह के नाम से भी मारूफ हुए। जापान में रहते हुए उन्होंने तहरीर और सहाफ़त के ज़रिए हिंदुस्तान की आज़ादी का मुक़द्दमा पेश किया। उनका मकसद ये था कि दुनिया को बताया जाए कि हिंदुस्तानी अवाम बरतानवी इक़्तिदार से आज़ादी चाहते हैं। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक मुख्तलिफ शक्लों में आगे बढ़ रही थी, जबकि बैरून मुल्क मौजूद हिंदुस्तानी इनकलाबी भी एक दूसरे से राब्ते में थे। बरकतुल्लाह भी इसी बैनुल अक़वामी इनकलाबी नेटवर्क का हिस्सा बनते गए। गदर पार्टी से ताल्लुक़। फिर आता है उनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम मरहला, गदर तहरीक। अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानियों के दरमियान बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इनकलाबी तहरीक ने जन्म लिया, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना गया। मौलाना बरकतुल्लाह भी इस तहरीक के अहम कारकुनों में शामिल हुए। तारीख़ी हवालों के मुताबिक उन्होंने 1913 के आसपास गदर तहरीक की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया और बाद में अमेरिका में हिंदुस्तानियों को आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मुतहरिक करने की कोशिश की। गदर तहरीक का मकसद बरतानवी इक़्तिदार को हिंदुस्तान से ख़त्म करना और आज़ादी हासिल करना था। बरकतुल्लाह ने तकरीरों, तहरीरों और राब्तों के ज़रिए हिंदुस्तानियों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि आज़ादी सिर्फ एक सियासी नारा नहीं, बल्कि एक अमली जद्दोजहद का नाम है। यही पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो आलमी सियासत ने हिंदुस्तानी इनकलाबियों के लिए नए रास्ते पैदा कर दिए और यही रास्ते बरकतुल्लाह को पहले जर्मनी और फिर अफ़ग़ानिस्तान ले गए। काबुल का सफ़र। 1915 साल था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सरगर्म इनकलाबी हलकों ने यह सोचना शुरू किया कि अगर अफ़ग़ानिस्तान को बरतानवी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को एक नया रास्ता मिल सकता है।
اسی سلسلے میں ایک انڈو جرمن ترک مشن کابل کی طرف روانہ ہوا۔ اس مشن میں راجہ مہندر پرتاپ جرمن نمائندے اور دیگر افراد کے ساتھ مولانا برکت اللہ بھی شامل تھے۔ مقصد تھا افغانستان کی حکمران امیر حبیب اللہ خان کی حمایت حاصل کرنا اور برطانوی ہندوستان کے خلاف سیاسی اور ممکنہ فوجی تعاون حاصل کرنا، لیکن افغانستان نے براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے گریز کیا۔ اس کے باوجود ہندوستانی انقلابیوں نے کابل میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور پھر تاریخ میں ایک اہم دن آیا۔ عارضی حکومت ہند 1 دسمبر 1915 یعنی کہ 1 دسمبر 1915 کابل میں ایک ایسی حکومت کا اعلان کیا گیا جسے عارضی حکومت ہند یا پروویژنل گورنمنٹ آف انڈیا کہا گیا۔ یہ حکومت دراصل ہندوستان سے باہر قائم ایک حکومت جلا وطنی تھی، جس کا مقصد برطانوی اقتدار کے خاتمے کے بعد آزاد ہندوستان کی نمائندگی کرنا اور آزادی کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اس حکومت کے سربراہ تھے راجہ مہندر پرتاپ صدر اور مولانا برکت اللہ وزیر اعظم، جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر داخلہ کا منصب دیا گیا۔ دیگر اہم ساتھیوں میں مولوی بشیر اور چیم پکرن من پلائی بھی شامل تھے۔ سوچئے ناظرین، ایک ہندوستانی انقلابی ہندوستان کی سرزمین سے ہزاروں میل دور کابل میں بیٹھ کر ایک آزاد ہندوستان کی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قدم علامتی بھی تھا اور سیاسی بھی۔ اس کا پیغام واضح تھا، ہندوستان صرف برطانوی سلطنت کا حصہ نہیں بلکہ ایک آزاد ملک بننے کا حق رکھتا ہے۔ برکت اللہ کا کردار۔ مولانا برکت اللہ کا کردار صرف ایک عہدہ رکھنے تک محدود نہیں تھا، وہ بیرون دنیا میں ہندوستان کی آزادی کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ اس عارضی حکومت نے افغانستان کے علاوہ روس، چین، جاپان اور دیگر طاقتوں سے رابطے قائم کرنے کی کوشش کی۔ انقلابی قیادت کی کوشش تھی کہ عالمی جنگ کی صورتحال کو ہندوستان کی آزادی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مولانا برکت اللہ کی خاص اہمیت اس لیے بھی تھی کہ وہ مختلف تہذیبوں اور زبانوں سے واقف تھے اور مسلم دنیا، ایشیا، یورپ اور ہندوستانی انقلابی حلقوں کے درمیان رابطے کا کردار ادا کر سکتے تھے۔ ان کی تحریری اور تقریری سرگرمیوں کا مقصد برطانوی استعمار کے خلاف رائے عامہ پیدا کرنا بھی تھا۔ کیا یہ حکومت کامیاب ہوئی؟ لیکن ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کابل میں قائم ہونے والی یہ حکومت واقعی ہندوستان پر حکومت کر سکی؟ جواب ہے نہیں۔ یہ حکومت ایک عملی ریاست کے بجائے ایک حکومت جلا وطنی اور آزادی کی انقلابی کوشش تھی۔ افغان حکمران نے اسے باقاعدہ طور پر اس انداز میں تسلیم نہیں کیا جس کی ہندوستانی انقلابی امید کر رہے تھے۔ برطانوی دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ بالآخر افغانستان کی پالیسی نے ہندوستانی انقلابی سرگرمیوں کے لیے پہلے جیسی گنجائش باقی نہ رہنے دی اور یہ منصوبہ اپنے مطلوبہ فوجی اور سیاسی نتائج حاصل نہ کر سکا۔ لیکن تاریخ میں کامیابی صرف اس بات سے نہیں ناپی جاتی کہ اقتدار حاصل ہوا یا نہیں۔ کبھی کبھی ایک ناکام نظر آنے والی کوشش آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیاسی تصور چھوڑ جاتی ہے۔ کابل کی عارضی حکومت بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایسی ہی ایک کوشش تھی۔ روس اور عالمی رابطے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عالمی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ روس میں انقلاب آیا۔ ہندوستانی انقلابیوں نے نئی روسی حکومت سے بھی رابطے قائم کرنے کی کوشش کی۔ راجہ مہندر پرتاپ اور دوسرے انقلابی رہنماؤں کی طرح برکت اللہ بھی روسی انقلاب کے بعد کے سیاسی ماحول میں ہندوستان کی آزادی کے لیے امکانات تلاش کرتے رہے۔ ان کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، برطانوی اقتدار کے خلاف بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا۔ برکت اللہ کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد صرف ہندوستان کے اندر نہیں لڑی جا رہی تھی، اس کے ایک اہم محاذ نے یورپ، امریکہ، جاپان، افغانستان اور روس تک بھی پھیلاؤ اختیار کیا ہوا تھا۔ آخری ایام اور وفات۔ مولانا برکت اللہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وطن سے دور گزارا۔ وہ آرام دہ زندگی یا ذاتی مفاد کے بجائے ہندوستان کی آزادی کے مقصد سے وابستہ رہے۔ ان کی زندگی میں جلا وطنی، سفر، سیاسی جدوجہد، صحافت،
تدریس اور انقلابی سرگرمیاں مسلسل ساتھ چلتی رہیں۔ بالآخر 1927 یعنی کہ 1927 میں امریکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ان کی وفات کی تاریخ 20 ستمبر 1927 بتائی جاتی ہے اور ان کا آخری وقت کیلیفورنیا میں گزرا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ شاید یہی تھا کہ جس آزاد ہندوستان کا خواب انہوں نے دیکھا اسے اپنی آنکھوں سے آزاد ہوتے نہ دیکھ سکے، لیکن ان کا نام ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے ان کرداروں میں شامل ہو گیا جنہوں نے آزادی کی تحریک کو ہندوستان کی سرحدوں سے باہر بھی زندہ رکھا۔ ناظرین، مولانا برکت اللہ کی داستان ہمیں تاریخ کا ایک ایسا پہلو دکھاتی ہے جسے اکثر مختصر کر دیا جاتا ہے۔ ہم جب ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو عموماً ہمیں وہ تحریکیں نظر آتی ہیں جو ہندوستان کے اندر چل رہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے بہت سے لوگ بیرون ملک بیٹھ کر بھی ہندوستان کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ مولانا برکت اللہ انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ عالم بھی تھے، استاد بھی تھے، صحافی بھی تھے اور انقلابی بھی، اور کابل کی عارضی حکومت ہند میں وزیر اعظم کا منصب سنبھال کر انہوں نے یہ تصور دنیا کے سامنے رکھا کہ ہندوستان کی آزادی ایک باقاعدہ سیاسی مقصد ہے۔ ان کی جدوجہد ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تاریخ صرف کامیاب حکمرانوں کی کہانی نہیں ہوتی، تاریخ ان لوگوں کو بھی یاد رکھتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں، ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری داستان، مولانا برکت اللہ بھوپالی کی داستان، ایک ایسے شخص کی داستان جس نے اپنے وطن سے دور رہ کر بھی وطن کی آزادی کا خواب زندہ رکھا۔ کابل کی عارضی حکومت ہند کا منصوبہ اپنے فوری مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس نے ہندوستان کی آزادی کی بین الاقوامی جدوجہد کی تاریخ میں ایک اہم باب ضرور رقم کیا۔ میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز اور تاریخ۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی کم معروف کرداروں اور بھولے بسرے داستانوں اور تاریخ کے پوشیدہ رازوں کے بارے میں جاننا پسند ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ تاریخ صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، تاریخ وہ آئینہ ہے جس میں قومیں اپنا ماضی دیکھ کر اپنا مستقبل سمجھتی ہیں۔ میں ہوں نیہا خان، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔